اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میٹرو ون نیوز دیکھنے والے تمام ہی ناظرین کرام کو بزم رمضان کی جانب سے اور آپ کے اپنے میزبان عدنان خان کی جانب سے سب سے پہلے تو دل کی عطا گہرائیوں سے بے حد خوش آمدید اور اس کے ساتھ ساتھ السلام علیکم۔ اور میرے ساتھ موجود ہیں میری ساتھی میزبان جیا خان، ہمیشہ کی طرح، لیکن چونکہ ظاہر سی بات ہے کہ آج 21 رمضان المبارک ہے اور یوم علی، شہادت علی کا آج جو ہے یہ ہماری نشریات کا سلسلہ منسوخ کیا گیا ہے، اور اسی کی مناسبت سے آج کی ہماری مکمل نشریات جو ہے وہ ہم ڈیڈیکیٹ کریں گے امام علی عالی مقام کو۔ اور ہمارے ساتھ جو میرا پینل موجود ہے وہ بہت ماشاءاللہ اس معاملے میں پیش رہتا ہے محرم الحرام میں، اس کے علاوہ دیگر جو ہے وہ جب تہوار آتے ہیں اور موقع آتے ہیں تو اس پہ بہت زیادہ جو ہے وہ جیسے جلوسوں میں آپ کو بڑھ چڑھ کر کے دکھتے ہیں، ایکٹیو دکھتے ہیں سماجی کاموں میں، سوشل ایکٹیویٹیز میں۔ تو ہمارے ساتھ بہت زبردست پینل ہے، میں چاہوں گا سب سے پہلے اپنے پینل کا آپ سے تعارف کروانا۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں صدر شاہین ویلفیئر ٹرسٹ کے جانب سے شیخ کاشف امجد صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ ماشاءاللہ زبردست۔ اور انہی کے ساتھ ایک مرتبہ پھر آپ لوگوں کے بہت اصرار کے بعد، اور ہم نے ان کی بڑی کمی محسوس کی تھی، اور آج ان کے لیے اسپیشلی جو ہے وہ میٹرو ون کی جانب سے اور ایس ایم پروڈکشن کی جانب سے ایک اعزازی معاملہ ہے۔ اب وہ معاملہ ہے کیا؟ وہ نشریات جو آگے بڑھتی جائے گی یوں ہم آپ کو اس سے آگاہ کرتے جائیں گے۔ ہمارے ساتھ ایک مرتبہ پھر سماجی رہنما، بہت قابل احترام، بہت خوبصورت شخصیت کے مالک ہیں، دلکش شخصیت ہے ماشاءاللہ سے، تو میں چاہوں گا اشرف میمن صاحب کو دل کی عطا گہرائیوں سے خوش آمدید کہنا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام جناب، بڑی نواز، مہربانی ہے، اللہ کا شکر۔ اچھا جی، اور اس کے علاوہ ظاہر سی بات ہے ہمیشہ کی طرح بزم رمضان یہ جو ہماری نشریات ہے، اس میں ہمارے ساتھ ملک کے مشہور و معروف نوحہ خواں، ثنا خواں، نعت خواں ہمارے ساتھ ہمیشہ سے نشست فرما ہوتے ہیں، اور بحیثیت مسلمان ہماری ذمہ داری امور میں یہ چیز بھی شامل نو ہے کہ جب ہم آغاز کریں اپنی بزم کا تو ایک نعت شریف سے کریں۔ تو ہمارے ساتھ جو نعت شریف بارگاہ رسالت میں پیش کرنے کے لیے موجود ہیں، ہمارے درمیان موجود ہیں، ایک مرتبہ پھر ماشاءاللہ سے چونکہ ہماری بزم رمضان کی یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک روایت بنتی جا رہی ہے اور ایک خاصیت بنتی جا رہی ہے کہ بیشتر ہماری شخصیات وہ ہوتی ہیں ہمارے پینل میں جو کہ آلریڈی ہمارے اس پینل کا حصہ رہ چکی ہوتی ہیں، پہلے اشرے، دوسرے اشرے، اس کے بعد تیسرے اشرے میں۔ تو اب یہاں پر چونکہ ظاہر سی بات ہے تیسرے اشرے میں ہم موجود ہیں، اور ماشاءاللہ سے اشرے نجات ہم سب مسلمانوں کے لیے انشاءاللہ ہو عزیز پروردگار عالم کی خاص عنایت سے ہم سب کو نجات حاصل ہوگی۔ تو آئیے بڑھتے ہیں نعت شریف کی طرف اور نعت سنتے ہیں سب سے پہلے احسن الوی صاحب سے، اور ٹھیک ہے چلیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ من قبض سے آغاز کر رہا ہوں تو سنیں۔ منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے، منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے، منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے، جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے، جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے، کل کا جمال جزو کے چہرے سے ہے عیاں، کل کا جمال جزو کے چہرے سے ہے عیاں، گھوڑے پہ ہے حسین نظارہ علی کا ہے، گھوڑے پہ ہے حسین
نظارہ علی کا ہے، تم دخل دے رہے ہو عقیدت کے باب میں، تم دخل دے رہے ہو عقیدت کے باب میں، دیکھو یہ معاملہ ہمارا علی کا ہے، دیکھو یہ معاملہ ہمارا علی کا ہے۔ شاعر کیا خوب کہتے ہیں کہ گنبد خضرا کا جو رنگ ہے وہ بھی سبز ہے، اور ہمارے پرچم کا بھی رنگ جو ہے سبز ہے، تو کیا کہتے ہیں پاکستان سے، اے ارض پاک تجھ کو مبارک اے ارض پاک تجھ کو مبارک ہو، جھنڈا نبی کا ہے اور چاند ستارہ علی کا ہے، جھنڈا نبی کا ہے اور چاند ستارہ علی کا ہے، منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، جزاک اللہ، بہت ہی خوبصورت انداز بیان، اور ظاہر سی بات ہے ناظرین کرام، ناظرین محترم، جیسا میں نے آپ کو آغاز میں کہا تھا، آج چونکہ شان علی میں ہم محو گفتگو رہیں گے، اور ہماری یہ مکمل نشریات بہت ہی روزگاری والی ہوگی، بہت ہی روحانی ہونے والی ہے، اور اس کا آغاز جس طرح ہم نے تصور کیا تھا، شکر الحمدللہ پروردگار نے اسی طرح اس کا آغاز کی بنیاد ہماری پڑوائی، اور اب ہم بڑھ رہے ہیں یہاں پہ۔ ظاہر سی بات ہے مولا علی کی شان میں شاہ مرداں شیر یزداں قوت پروردگار، لا فتح الا علی لا سیف اللہ ذوالفقار، تو یہ میرے مولا علی کی شان ہے کہ ذوالفقار جیسی تلوار جس نے ہم مسلمانوں کو بے تحاشا جنگوں میں نہ صرف فتح سے ہمکنار کیا، بلکہ اس دنیا کی، اس کائنات کی ایسی تاریخ رقم کی کہ میرا خیال ہے جتنے بھی سائنٹسٹ ہیں، جتنے بھی ریسرچر ہیں، جتنے بھی ریسرچ کرنے والے لوگ ہیں جو کہ تاریخ دان ہیں، جو کہ تاریخ پہ بڑی گہری نگاہ رکھتے ہیں، نہ صرف مسلمان بلکہ دیگر مذاہب سے وابستہ، تو وہ تمام تر لوگ یقیناً، میں اس بات سے بہت مطمئن ہوں کہ انشاءاللہ مولا علی سے نہ صرف مسلمان بلکہ دیگر مذاہب کے جو لوگ ہیں، وہ ہندو بھی ہم دیکھتے ہیں خاص متاثر ہیں، اور انشاءاللہ اور آگے بھی جو مذاہب کے لوگ ہیں وہ بھی انشاءاللہ ضرور اس سے متاثر ہوں گے۔ تو ظاہر ہے یہ سلسلہ ہمارا یوں ہی آگے کی جانب رواں دواں رہے گا۔ تو فی الوقت ہم یہاں پر چونکہ پینل میں ہمارے ساتھ ایک بہت ہی زبردست نوحہ خواں بھی موجود ہیں، ماشاءاللہ سے آج ہمارے ساتھ پہلی نشست ہو رہی ہے جے این کی، اور ان کا بھی میں چاہوں گا تعارف کروانا۔ جناب محترم حسنین زیدی صاحب کو دل کی عطا گہرائیوں سے خوش آمدید، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے جناب؟ مائکروفون اٹھائیے اپنا۔ اور میں چاہوں گا کہ آج ظاہر سی بات ہے کہ ماشاءاللہ سے مولا علی کی شان میں ہم نے ظاہر آپ کی چونکہ شہادت کا دن ہے، تو آپ کوئی مناجات، کوئی ایسی دعا، ایسا کوئی آپ ابھی ہم جیسے بات کرتے ہیں پھر ہم ان سے سلام لیں گے نا، تاکہ جاتے ہوئے بھی ایک سلام ہو جائے۔ چلیں ایسا کر لیتے ہیں، آپ سے پھر 2 منٹ کا میں چاہوں گا اجازت، تاکہ میں مہمان سے پہلے سوال کر لوں اور پھر اس کے بعد آپ کی طرف پڑھوں۔ اچھا، چونکہ ناظرین کرام ہمارے ساتھ یہاں پر پینل میں جو ہمارے مہمان گرامی ہیں، یہ بڑی ہی ڈائمینشنل پرسنالٹی ہیں، اور بہت ساری جو ہے وہ ان کی خدمات ہیں، لیکن اگر مختصر ان کے احوال میں بیان کروں تو نہ صرف یہ ماشاءاللہ سے سماجی رہنما ہیں، جبکہ اس کے ساتھ ساتھ ہائی کورٹ کے ایڈوکیٹ بھی ہیں، اور نہ صرف ہائی کورٹ کے ایڈوکیٹ ہیں بلکہ تعلیم اور تربیت پہ بھی ان کا ماشاءاللہ خاصا رجحان ہے۔ شہید بے نظیر بھٹو یونیورسٹی کی جو ہے یہ لاء ڈپارٹمنٹ میں ماشاءاللہ سے جو ہے وہ قانون کی جو تعلیم ہے، ایجوکیشن ہے، وہ پرووائڈ کرتے ہیں۔ اور ظاہر سی بات ہے میں چاہوں گا کہ امجد صاحب سے یہاں پر میں چاہوں گا امجد بھائی آپ اپنے بارے میں تھوڑا سا ہمارے تمام میٹرو 1 نیوز دیکھنے والے ناظرین کرام کو بتائیے، اور سب سے پہلے تو مجھے بتائیے کہ آپ کو یہ دکھی انسانیت کا جذبہ
کس عمر میں آپ کا بیدار ہوا اور کسے دیکھ کر کے آپ متاثر ہوئے؟ یہ تمام تر احوال پہ آپ ذرا احوال بتائیے۔ بہت شکریہ جی۔ 2004-05 میں ہم نے اسکول ایک بنایا ہوا تھا، پرائیویٹ اسکول، اس میں ہم نرسری ٹو میٹرک تک کرتے تھے۔ اس میں میں ایز اے پرنسپل تھا۔ میرے والد صاحب ہیں شیخ امجد رفیق صاحب، فوت ہو چکے ہیں، اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائے۔ اس وقت اسکول میں ہمارے پاس نا کچھ یتیم بچے آیا کرتے تھے جو فیس پے نہیں کر سکتے تھے، یا اسکول کے حوالے سے ان کو کتابیں نہیں ہو جاتی تھیں یا اس طرح کے حوالے سے۔ تو پھر والد صاحب نے یہ چیز کی کہ بیٹا ان جیسوں کو نا آپ لوگ خود پرووائڈ کرو، خود کرو۔ وہ جذبہ پھر بڑھتے بڑھتے پھر ہم نے باقاعدہ 2010 میں ایک ٹرسٹ کی، شاہین ویلفیئر ٹرسٹ، اس نام سے ایک آغاز کر دیا، جس میں ہم نے ایجوکیشن سے سٹارٹ لیا۔ بچوں کی ماہانہ فیس اپنے اسکول میں ان سے ہم نہیں لیا کرتے تھے، ان کو یونیفارم فری دینا۔ سر میں یہاں پر ٹرپ کروں گا، نہیں لیا کرتے تھے یا نہیں لیتے ہیں؟ نہیں، اسکول اب کلوز کر دیا گیا، اسکول کلوز ہو گیا، اس لیے بالکل کنٹینیو کریں۔ ہاں، تو وہ پھر نہیں لیا کرتے تھے۔ وہاں سے پھر ہم نے ان کو اسکول کی فیس ہو گیا، یونیفارم فری دینا، یہ چیزیں کرتے کرتے پھر 2013 میں باقاعدہ ہم نے کہا کہ اس میں مزید بھی خدمات سر انجام دی جائیں، کیونکہ اس میں ہمارے مزید دوست بھی ملتے گئے۔ تو پھر اس کو باقاعدہ ہم نے رجسٹرڈ کرا دیا شاہین ویلفیئر ٹرسٹ کو، جس میں ہم نے پھر 4 شعبہ جات اس میں کی: ایجوکیشن، ہیلتھ، لیگل ایڈ، ہیومینیٹرین ایڈ اینڈ ریلیف۔ اب ایجوکیشن میں تو وہی پروسیس رکھا کہ اس کے علاوہ ہم اپنے اسکول سے ہٹ کر پھر دوسرے اسکول میں بھی کرنے لگے کہ جن پیرنٹس کو فیس افورڈ نہیں کر سکتے تھے یا یونیفارم یا کوئی بھی ایسا ایشو ہوتا تھا، بالکل، تو ہم سے کانٹیکٹ کرتے تھے، ہم ان کی مالی امداد فرماتے تھے۔ جی، ہم ان کی مالی امداد بھی کرتے تھے، یونیفارم لے کے دے دینا، کورس وغیرہ لے کے دے دینا۔ اسی طرح پھر ہیلتھ میں ایسے میڈیکل کیمپس وغیرہ لگا دینا، آئی کیمپس لگا دینا، اور اسی طرح بلڈ کے حوالے سے جیسے تھیلسیمیا کے مریض ہوتے ہیں یا اس طرح مریض ایسے ہوں جن کو نیڈ ہوتی تھی، تو ان میں کیمپ لگائے جاتے تھے۔ اچھا، اور میڈیکل کیمپ لگا دینا، شوگر کے ہو گئے یا اس طرح کی ورکنگ۔ اور اس طرح لیگل ایڈ ایز این ایڈوکیٹ میں اس میں ہم سر میں یہاں تھوڑا سا کہوں گا کہ یہ جو آپ ایڈوکیٹ کی طرف راغب ہوئے، تو یہ کیسے آپ کو رجحان بنا؟ اس میں پھر یہ ہوا کہ 2000 ہمارے فاؤنڈر قائد اعظم محمد علی جناح کو دیکھ کر کے آپ انسپائرڈ ہوئے؟ یہ ملک بھی وکیل نہیں بنایا تھا اور آگے بھی وکیل آپ کہہ رہے ہیں کہ چلا۔ تو اس میں پھر 2010 میں میری یہ کمپلیٹ ہوئی تھی ایجوکیشن، بی کام کیا، ایم اے پولیٹیکل سائنس ہوا، اس کے بعد LLB میں نے 2010 میں کمپلیٹ کر لیا۔ 2011 میں باقاعدہ پروفیشن کا سٹارٹ لیا۔ تو وہ چونکہ جذبہ ایک والد صاحب ہمیں دے کے گئے ہوئے تھے، تو پھر وہاں بھی جب ہم گئے کورٹس وغیرہ میں بھی، وہاں پر بھی یہ دیکھا ہم نے کئی ایسے غریب یا جعلی کیسز بنائے ہوئے ہیں یا غریب ایسے ہوں جو جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں، مختصر سے فائن 5000 جج نے فائن کر دیا، ٹھیک ہے یا 5000 پے کر دیں آپ کو، لیکن ان کے پاس 5000 تک نہیں ہوتے تھے، 2000 تک نہیں ہوتے تھے۔ تو اس میں وہ پھر ہم نے ہیلپ شروع کر دی۔ سر یہ کس سن کی بات کر رہے ہیں آپ؟ یہ 2011-12 سے ہم نے اس کا آغاز کر دیا۔ ٹھیک ہو گیا، پھر وہ ورکنگ شروع کر دی اور باقاعدہ اس میں بھی پھر کرتے کرتے آج لاسٹ منتھ بھی ہم سینٹرل جیل باقاعدہ وزٹ کر کے آئے ہیں۔ اس میں ایسے بچے اور بچیاں جو تھی بے گناہ قید، ان کے لیے بھی ہم نے کیسز لیے، IG صاحب سے ملے، سینٹرل جیل کے جو تھے ان سے ملے۔ اچھا کاشف بھائی، میں آپ سے گفتگو آگے کی جانب رواں کروں گا، لیکن ہمارے ساتھ چونکہ ماشاءاللہ سے ایک اور مرتبہ تشریف فرما ہے جیا، اور سماجی، سیاسی، مذہبی، اور یعنی کہ ان کی بھی جو پرسنالٹی ہے اوور آل نہ صرف دکھنے میں بڑی دلچسپ ہے اور بہت زیادہ جو ہے وہ ڈائمینشنل پرسنالٹی کے حامل ہیں، جبکہ ماشاءاللہ ان کے پاس ویریشن بہت ہے کاموں کے حوالے سے، سماجی کاموں کے حوالے سے، ہر پہلو سے میں نے انہیں بہت نزدیک سے دیکھا اور میں خاصا انسپائرڈ ہوا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اشرف میمن صاحب سے بھی یہاں پر کوئی نہ کوئی سوال ضرور ہونا چاہیے۔ تو سب سے پہلے اشرف میمن صاحب میں چاہوں گا کہ ماشاءاللہ اب عشرہ نجات میں تیسرے عشرے میں ہم داخل ہو چکے ہیں، آپ ہمارے ساتھ ظاہر ہے پہلے عشرے میں بھی آپ غالباً شامل نہ تھے، تو اب آپ بتائیے کہ یہ تیسرا عشرہ آپ کس نگاہ سے دیکھتے ہیں؟ اور ظاہر آج شہادت مولا علی ہے، امام علی مقام کی آج شہادت کا دن ہے، تمام آنکھیں اشفار ہیں اور یقیناً آپ کی بھی کیفیت اندرونی طور پہ یہی ہوگی، تو آپ اس حوالے سے بھی احوال بیان کیجئے۔ اور ابھی ان دنوں آپ کی کیا مصروفیات ہیں، کیونکہ اب آخری عشرہ ہے، اب عید کے نزدیک پہنچ رہے ہیں، تو آپ ماشاءاللہ مالی امداد جو ہے سماجی کاموں میں جو لوگوں کی آپ کر رہے ہیں وہ کہاں تک پہنچی؟ راشن ڈرائیو جو آپ چلا رہے تھے، اس کے علاوہ جو آپ دسترخوان جو سجاتے ہیں، تو یہ ساری چیزیں ہیں، یہ ذرا واضح کیجئے گا پلیز۔ بسم اللہ بھائی، اصل چیز جو ہے نا اس وقت سب سے بڑا جو اہم دن ہے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی شہادت کا دن ہے،
हमारी ज़िंदगी तो जो चीज़ें होती रहेंगी चलती रहेंगी, जो फजीलत, जो अज़मत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद हज़रत अली करम वजह की अज़मत है, उसकी थोड़ी सी एक झलक में कुछ बात करना चाह रहा था बड़े अदब के साथ और इख्तिसार के साथ। कि बात ये है कि हम दुनियावी मामलात में बहुत सारी चीज़ें हम कर रहे होते हैं, बेशक, तो उन्होंने छोटे छोटे फरमुदात अपने बताए हैं और लोगों को सीख दी है कि भाई कुछ चीज़ें आप उनको कर लो तो अपनी ज़िंदगी को बहुत बेहतर तरीके से बेहतरीन बना सकते हैं, संवार सकते हैं। बेशक। वो जो एक गुस्से पे बात हज़रत अली करम वजह की है कि भाई हमाकत से शुरू होता है फिर नदामत पे ख़त्म होता है। बेशक। ये गुस्सा जो है, अब ये देखें बहुत छोटी सी बात है लेकिन उसको आप देखें कि हमारे समझने की क्या कोशिश कैफियत होती है। बेशक। जब होते हैं तो हम हिमाकत में बहुत कुछ कह जाते हैं, अपने आसाब से ना बाहर करने वाली बात होती है वो बात कर जाते हैं और बाद में उसका पछतावा होता है, फिर नदामत में हम पड़े हुए होते हैं। बाज़ दफ़ा बहुत बड़ी फाश गलती हो जाती है जो ज़िंदगी भर आदमी को नदामत पे रखती है। इस तरह बहुत सी बातें, आप जब पहलवान आपके सर पे आप जब चढ़ गए तो उसने थूका तो आपने कहा मेरा और दीन का मामला नहीं रहा, मेरा और तुम्हारा मामला रहा, तो आपने तलवार जो है जो उनको कत्ल करने के लिए दी जुल्फ़िकार, तो आपने रोक ली। तो इस तरह बहुत सी चीज़ें, बहुत सी बातें, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बिस्तर पे जब पता चला काफिर जो है साजिश कर रहे हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहीद करने के लिए, तो देखिए कितना बड़ा रुतबा कि वो रुतबा हज़रत अली करम वजह को, कि वो जब आपने कहा कि सुबह आपसे मुलाकात होगी तो उन्होंने कहा कि मुझे यकीन हो गया कि सुबह तक मेरी ज़िंदगी है। मतलब अल्लाह का फरमान और जो आपकी फरमुदात हैं, शेर खुदा का लक़ब बिल्कुल एग्जैक्टली उन पे परफेक्ट बैठता है माशाल्लाह। अब ये इस तरह से बातें हैं ज़िंदगी की। तो अब आप देखें कि ये जो बात है इतनी बड़ी हस्ती है तो उसका जिक्र खैर तो हमने क़यामत तक करना है। सर मुमकिन ही नहीं ना कि मुख्तसर दौरानिये में मौला अली की शान बयान हो सके। एक दिन 1 घंटा हमारी नशिश का मेरा नहीं ख्याल कि सिर्फ उनका तारुफ, उनके अलकाबात भी मैं अनाउंस कर सकूं। तो सर ये अब उस नहज पे मैं आ गया हूँ नाज़रीन का, बिल्कुल जी कि अब हमने चूंकि ब्रेक की जाने बढ़ना है, ब्रेक से जो ही लौटेंगे नाज़रीन कराम तो गुफ्तगू को मज़ीद आगे की तरफ ना सिर्फ बढ़ाएंगे बल्कि मज़ीद मुख्तलिफ पहलुओं पर भी हम रोशनी डालेंगे। तो आइए बढ़ते हैं ब्रेक की जाने। ऑलराइट जी, वंस अगेन वेलकम बैक। तमाम ख़वातीन और हज़रात को एक मरतबा फिर दिल के तगैरियों से खुश आमदीद कहते हैं। और अशरफ मेमन साहब माशाल्लाह बहुत ही खुशनुदी के साथ खूबसूरत गुफ्तगू फरमा रहे थे। मुनासिब तो नहीं लग रहा था मुझे उन्हें इंटरप्ट करना, लेकिन ज़ाहिर है कि मामलात होते हैं नशियात के उसे रवाना रखना होता है। तो मैं चाहूँगा अशरफ भाई एक दफ़ा फिर आपकी गुफ्तगू को वहीं से जोड़ना जहाँ से हमने चंद लम्हात के लिए थामा था। शेर खुदा की जब तारीफ और बयान हो रही होती है बात तो फिर आदमी इस जोश व वज़ले में होता है। सर आपकी आंखें नम थी जी। मैं अर्ज़ ये कर रहा था कि देखें शेर खुदा नौजवानों के सरदार हैं। बेशक। हम दुनियावी मामलात में जब सरदार होता है ना तो उसके हम सरजमीन पे जाते हैं ना तो उसकी इजाज़त के बगैर नहीं जा सकते। बेशक। तो हम जन्नत में दाखिल होने के लिए इन सरदारों की हमें ज़रूरत पड़ेगी। सुभान अल्लाह, क्या कहना, उनकी खुशी उनकी मर्जी के बगैर, उनकी खुशनुदी के बिना मुमकिन ही नहीं। एक कदम क्या, एक आप पूछ के बगैर जा भी नहीं सकेंगे। बिल्कुल ऐसा ही। तो अजमत और फजीलत की जो बयान है आप देखें पूरा कुंबा, पूरा ख़ानदान जो है सरदारों से भरा हुआ है और अल्हम्दुलिल्लाह उनकी फजीलतें उनकी ता क़यामत तक जो है ना बयान होती रहेंगी उसी तरह से, उसी अजमत के साथ। अभी हम बैठे हैं, बहुत सारे फरमुदात, बहुत सारे आपको वाक़यात, बहुत सारी बातें आपको मिलती रहेंगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उनकी निस्बत का जो पहलू है, हज़रत फातिमा के साथ जो इनका है रिश्ता है, फिर बेटों के साथ बेटियों, उनका सारा जो रब्त है, जो बयान है, इस तरह से यानी कि रिश्ते किस तरह निभाए जाते हैं, हर रिश्ते के साथ वफादारी की बुनियाद, मतलब वफादारी भी रश करती है, वो रश करता है। अच्छा, आसमान भी रश करता है, दुनिया भी रश करती है। अच्छा, अब बात सारी ये है कि जैसे मैं कह रहा था ना कि सरदार के बगैर तो आप जमीन पे जा नहीं सकते, जन्नत में कैसे दाखिल हो? बेशक बेशक। अच्छा भाई, ऐसे उनकी खुशनुदी के बगैर हम कैसे जन्नत में जाएंगे? सवाल ही। तो बस आप ये समझ लें कि जो कुछ है उनकी अजमत, उनकी फजीलत के साथ दुनिया और आखिरत दोनों है। अगर जो आदमी इसको समझ ले तो अपनी दुनिया भी संवार ले और आखिरत। माशा सुभान अल्लाह। नाज़रीन कराम, देखिए यही आपकी सोच होनी चाहिए, क्योंकि जाहिर सी बात है मौला अली की शान इतनी कदावर उनकी शख्सियत है कि जिस पहलू से भी आप लेंगे तो बस आपकी सीख होगी और आपको बहुत कुछ अपनी एक इंसानी स्ट्रक्चर को डेवलप करने में बहुत हेल्प आउट होगा। ना सिर्फ बाहिसियत मुसलमान बल्कि मैं तमाम जितने भी मज़ाहिब के लोग हमें देख रहे हैं उन्हें भी मैं कहूँगा कि आप मौला अली पे रिसर्च करें, आप उन्हें पढ़ें और उनके बारे में जानें तो यकीनन आप खासे मुतासिर होंगे। अच्छा, अब चूँकि जाहिर सी बात है हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं जनाब काशिफ साहब और शेख काशिफ अमजद साहब,
جو کہ صدر ہیں شاہین ویلفیئر ٹرسٹ کے. اور میں چاہوں گا سر آپ سے پوچھنا کہ یہ جو شاہین ویلفیئر ٹرسٹ ہے آپ کی, اس کے لا ڈپارٹمنٹ میں آپ نے کل ملا کر کے کتنے آپ کے جو رکن ہیں وکلا, کتنے وکلا ہیں, مزید اس میں کتنے وکلا جو ہے وہ ان کی شمولیت آپ کے ساتھ ہے, ان کی سپورٹ آپ کو حاصل ہے؟ جی اس میں تقریباً اس وقت تو میری کمپنی میں جو 10 وکلا ہیں, اور اس کے علاوہ اس کار خیر میں مختلف وکلا 20 سے 25 ویسے ہی دوست ہیں جو میری فیلڈ کے ہیں, وہ ویسے ہی خدمات اپنی سر انجام دے دیتے ہیں. صحیح. اور جب لوڈ زیادہ بڑھتا ہے تو ہم ان کو بھی ٹرانسفر کر دیتے, تو اللہ کے حکم سے رضامندی سے کرتے ہیں سارا کام. اچھا سر, ہم نے یہ سنا ہے کہ جیلوں میں بھی آپ کا جو ہے وزٹ رہتا ہے, جی مفت میں آپ کیسز لوگوں کے ہینڈل کر لیتے ہیں, تو اس طرح کے معاملات بھی جی لاسٹ ایئر بھی ہم گئے تھے, بلکہ لاسٹ ویک ہم گئے تھے. کوئی کیس سر میں چاہوں گا ہائی لائٹ کریں, کوئی ایسا کوئی کیس, کوئی ایسا واقعہ جو بڑا ہی دلچسپ رہا ہو اور آپ نے اسے بہت خوشنودی سے یقیناً سر انجام دیا ہوگا, تو بتائیے ذرا اس احوال کا. بس ایک واقعہ ہی تھا کہ اس میں بے گناہی قید تھا اس میں, اور اس کی سنوائی نہیں ہو رہی تھی, تو ہمارا باقاعدہ وزٹ ہوا. تو ہم نے جب سرچ کیا تو اس نے بتایا کہ میں 1 سال سے اندر پڑا ہوں, نہ مجھے ڈیٹ پر لے کے جایا جا رہا ہے, نہ ڈیٹ سے جو کورٹ میں جو کیسز وغیرہ چلتے ہیں نہ اس پہ بلوایا جاتا ہے نہ کچھ. اس کی پھر ہم نے FIR نکلوائی اور اس کا باقاعدہ کیا, اور اس کو 1 مہینے کے اندر اندر باقاعدہ جیل سے ریلیز بھی کرایا. اور ماشاءاللہ زبردست, بہترین. اچھا سر ویسے ہاں بالکل, ہاں یہ سوال تو بہت ضروری ہے. چھوٹی NGO کے اکاؤنٹس ہوتے ہیں, لیکن آپ نے ابھی تک اپنی NGO کا اکاؤنٹس کیوں نہیں بنایا, اس کی کوئی خاص وجہ؟ اس کی وجہ یہ ہر کسی کا نا اپنا طریقہ کار ہوتا ہے. ہمارا طریقہ کار ایسا ہے کہ اس میں ہمارے جو کچھ ساتھی ہیں نا, عدنان صاحب ہیں, آصف علی ہیں, عمران صاحب ہیں, یہ تینوں میرے ہم نامی ہیں. اچھا, تو وہ انہی کے ذمہ ہم یہ چیزیں ڈالتے ہیں. جیسے اب رمضان میں راشن وغیرہ کا ہوتا ہے تو یہی ساری کلیکشن کرتے ہیں. ہمارے جو 8 سے 10 اپنے دوست احباب ہیں جو بالکل ہی نزدیکی ہیں, جو بالکل نزدیکی ہیں, وہی کرتے ہیں. یعنی اس کو ہیوج پیمانے پہ اکاؤنٹ بنا کر اس طرح کا سیٹ اپ نہیں کیا ہوگا, یعنی کہ خود مختار طور پہ جتنا اپنی زکات خراج جتنا ہوتا ہے وہ کلیکٹ کرتے ہیں, اس میں کر کے اور سارا ڈسٹریبیوٹ باقاعدہ گھروں میں پہنچا کے آتے ہیں, نہ کوئی نمود و نمائش. تو سر یہ سوال میرے ذہن کے گوشے میں آتا ہے, تو پھر آپ کی یہ جو شاہین ویلفیئر ٹرسٹ ہے, اب ویلفیئر ٹرسٹ ہے تو مطلب یہ کس طرح سے پھر آپ لوگ فنڈ جمع کرتے ہیں, کس طرح سے آپ لوگ اسے مینیج کرتے ہیں؟ اصل میں نے بتایا نا, میرا اسکول تھا, اسکول کے بعد پھر جب سے اس وکلا میں آئے, وکلا کی فیلڈ میں آ گئے, تو پھر اس میں اور ورکنگ ہوتی ہے. فیس بک پہ ہم نے اکاؤنٹس بنائے, دوستوں سے بیٹھا, کوئی کانفرنسز رکھی, ورک شاپس وغیرہ رکھی, اور اس میں پھر یہ سلسلہ ہمارا بڑھتا رہا. سر میں آپ کو نیک کام جب آپ کر رہے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ خود ہی راستے کھولتا ہے. انشاءاللہ, بے شک بے شک ایسا ہی سر, آپ کی نیت صاف ہے, منزل بھی آسان ہوگی. اور میں تو آپ کا دل سے مشکور ہوں کہ آپ ماشاءاللہ سے اتنی دکھی انسانیت کی جو خدمت ہے ماشاءاللہ اس میں سرشار ہیں, بہت زیادہ ایکٹیو ہیں, اور یقیناً آگے بھی آپ سے یہ توقعات ہم وابستہ رکھیں گے, آپ اس طرح جڑے رہیں گے ہمارے ساتھ. تو عدنان یہ بھی پوچھ رہے ہیں کہ اگر کوئی آگے ان سے کوئی رجوع کرنا چاہے تو کس طرح سے کر سکتا ہے؟ بالکل, اور ظاہر سی بات ہے بہت سارے ایسے مخیر حضرات ہمیں دیکھ رہے ہوں گے جو کہ ڈونیشن دینا چاہتے ہوں گے, یا پھر کہیں کسی بھی صورتحال سے سپورٹ کرنا چاہ رہے ہوں گے. تو اگر سر وہ آپ سے کوارڈینیشن کانٹیکٹ کرنا چاہیں تو آپ کے پیج کو فالو کر سکتے ہیں, یا کس طرح سے آپ کا مرکز کہاں قائم ہے؟ میں چاہوں گا جلد سے جلد آپ ناظرین کرام تک منتقل کریں. جی ہمارا مرکز نارتھ ناز آباد بلاک اے میں ہے, اور اس کے علاوہ لیاری میں ایک دفتر ہم نے بنایا ہوا ہے, اور ایک سٹی کورٹ کے اطراف طاہر پلازا میں ہمارا دفتر ہے, اور ایک شارع فیصل پہ 4 دفاتر موجود ہیں. اور شاہین ویلفیئر ٹرسٹ فیس بک, میں تینوں جگہ اویلیبل ہوتا ہوں. زیادہ تر میں ہائی کورٹ اور سٹی کورٹ میں ہوتا ہوں. باقی نمائندے ہمارے موجود ہوتے ہیں, جوائنٹ سیکرٹری, باقاعدہ باڈی بنائی ہوئی ہم نے, وائس پریزیڈنٹ, یہ سارے ہوتے ہیں. شاہین ویلفیئر ٹرسٹ کے نام سے فیس بک پہ اکاؤنٹ ہے, اور اس کے علاوہ میرا پرسنل اپنا بھی شیخ کاشف امجد کے نام سے, اس پر ہمیں رابطہ کر سکتے ہیں. سر میں چاہوں گا کہ ہماری اس بزم کے طفیل, بزم رمضان کے طفیل, آپ ناظرین کرام کو اگر چاہیں کہنا کہ وہ اس کے تھرو اگر آپ سے کوارڈینیشن کرتے ہیں تو آپ مزید اس میں کیا ان کے لیے آسانیاں بروائیں گے؟ اسکرین پہ نمبر بھی چل رہا ہے آپ کا. جی بالکل, میٹرو 1 نیوز کا بہت شکریہ, انہوں نے بزم رمضان کے پروگرام میں ہمیں بلوایا, اور اس میں باقاعدہ انہوں نے یہ سارا رکھا. تو میں یہی کہوں گا کہ جو بھی اس میں کانٹیکٹ کرنا چاہتا ہے, یہ ہمارا نمبر بھی جیسے کہہ رہے ہیں اس پلیٹ فارم کے تھرو وہ آپ سے کوارڈینیشن کریں گے انشاءاللہ. سر تھینک یو سو مچ, پہ بھی رابطہ کر سکتے ہیں. بالکل سر, تھینک یو سو مچ. اور چونکہ دامن وقت میں گنجائش بڑی محدود سی رہتی ہے, اور ہمیں تمام تر معاملات کو دیکھنا ہوتا ہے. جی اور یہاں ماشاءاللہ سے ظاہر نواں خواہ موجود ہیں, اشرف میمن صاحب موجود ہیں, اور ہمارے ایک اور مہمان نے ابھی ہمیں یہاں پر جوائن کر لیا ہے, تو میں چاہوں گا ان کا بھی آپ سے تعارف کروانا, جو کہ ماشاءاللہ سے اب ظاہر سی بات ہے ہمارے ساتھ وکلا برادری کے نمائندے موجود ہیں, ہمارے ساتھ سماجی رہنما موجود ہیں, اور اس کے علاوہ بینکنگ سیکٹر کی بھی ایک بہت ہی محترم جناب والا اور بہت سینئر ہیں, بینک الفلاح کے, بینک الفلاح سے تعلق ہے, بینک الفلاح کی جانب سے
माशाल्लाह से ये उसकी नुमाइंदगी करते हैं। तो मैं चाहूँगा, स्कॉलर भी हैं माशाल्लाह, नात स्कॉलर भी हैं, नात ख्वां भी हैं, सना ख्वां भी हैं। वही मैं बता रहा हूँ, डायमेंशनल पर्सनैलिटीज़ ही हमारे साथ आपको नज़र आएंगी जो बेवक्त वक्त कई कैफियत में होंगी। तो मैं चाहूँगा शुजात रईस कदीरी साहब को दिल की गहराइयों से खुशामदीद करना। सर अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सर माशाल्लाह खुश लिबास भी हो रहे हैं और खुलावर सर आपका माइक। सर आपका माइक ऑन है। आपकी गुफ्तगू में देख रहा था कि माशाल्लाह बड़ी जाज़िबुन नज़र है और आपकी गुफ्तगू में बड़ी सादगी और गहराई है। तासीर भी तासीर तो ज़ाहिरी बात है, जिसमें सादगी और गहराई होगी उसमें तासीर भी होगी। सही। तो मैं जुमला कहने वाला था कि आपने खुद कह दिया। और माशाल्लाह मेरे परसों जब मैं आया सर मैं चाहूँगा बयान की तरफ थोड़ा सा आप तवज्जो दें। अच्छा, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी बरहक नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन बेअदद कुल्लि शैइन मालूम बिल्लका रब्बि अरनी व जमालिका या रसूलुल्लाह या रसूलुल्लाह। हज़रात गिरामी, आज हम तीसरे अशरे में इंशाअल्लाह सुबह का रोज़ा रखेंगे और पहला अशरा रहमत का था और दूसरा मग़फ़रत और अब दोज़ख से निजात। ये तीनों अशरे ऐसे हैं कि ये हमारे साथ साथ चलेंगे और रमज़ान शरीफ का वो बरकत वाला महीना है जिसमें अनगिनत लोगों की मग़फ़रत होती है। अनगिनत अल्लाह ताला अपने जो गुनाहगार बंदे होते हैं उन पर अल्लाह की भी नज़र होती है। सर चूँकि हमारे फौरी तौर पे ब्रेक की तरफ भी जाना होगा। बयान तो मैं हज़रत अली करमुल्लाह वजह के हवाले से करूँगा। मैं चाहूँगा 1 मिनट का उसके लिए हवाले से आपको। उसका हवाला यूँ है जैसे शहद की मक्खी जो होती है हर फल पे बैठ के शहद अक्स करती है। तो मेरे लिए एक थोड़ा सा, क्योंकि आज बहुत सारे दिन है, आज ताक रात भी है, हज़रत अली करमुल्लाह वजह की रात भी है, बिल्कुल सही। दूसरी आज ये ताक रातों का सिलसिला चलता रहेगा इंशाल्लाह। हज़रत अली करमुल्लाह वजह के हवाले से मैं बता रहा था कि जब फतह मक्का का दिन भी आज, जी जी, फतह मक्का जब हुआ, बेशक बेशक ऐसा ही ऐसा वजह को बिल्कुल हुजूर अलैहिस्सलाम ने कहा कि या अली तुम मेरे कांधे पर चढ़ो। और जो बुत हैं खाना काबा के 360 बुत हैं, हुजूर ने अपनी छड़ी मुबारक से हटाए थे, तो कुछ बुत थे जो ऊपर रखे थे, तो हज़रत अली करमुल्लाह वजह को अपने कांधे पर चढ़ाया। बेशक सुभान हज़रत अली बेशक ने कहा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेअदबी होगी, कहा नहीं तुम मेरे कांधे पर चढ़ो, यानी आपको मकामात आला दिखाना। इमाम अली मुकाम पे ज़ाहिर सी बात, बहुत खूबसूरत नोट है सर आपका। सलाम ने उनको वहाँ पहुँचा दिया कि हज़रत अली करमुल्लाह वजह फरमाते हैं कि मैं आसमान के तारे देख रहा था और वहाँ से बुतों को उतारा, जो बड़े बड़े बुत थे उनको गिराया और हज़रत अली करमुल्लाह वजह के साथ बहुत सारे वाक़यात हैं। अब आप कह रहे हैं कि दामन वक्त में गुंजाइश नहीं है, बस यही मैं क्या क्या कहूँ आपसे और क्या क्या ना कहूँ। लेकिन मुख्तसर मैं समझता हूँ दौरानिया का दिन अल्लाह ताला ने इतना बड़ा अता फरमाया हुजूर अलैहिस्सलाम को कि बगैर किसी जंग के अल्लाह ताला ने आपको फतह नसीब फरमाई। बिल्कुल सही आपसे सही सर। मैं चाहूँगा अशरफ भाई माशाल्लाह आप भी फतह मक्का के हवाले से आगाज़ में कुछ बात करने लगे थे लेकिन आप बीच में ठहरे थे, तो इसी को कंटिन्यू मैं चाहूँगा ज़रा कीजिए इस बात को आप प्लीज़। आपने जिस तरह बयान किया ना, देखें ये आज फ़लस्तीन है ना हमारा, ये जो हमारी तबाही और बर्बादी है, ये हमारी ये अमाल जो है ना हमारे, उसकी सज़ा है। हाँ। आप देखें, मैं अब फतेह मक्के की तो असमत की बात वो एक इशारतन इन्होंने कह भी दिया और बात सारी ये है कि मुसलमान अपने दीन पे मुकम्मल तौर पे अभी नहीं, कामिल नहीं है। अब ये बात सारी ऐसी है कि ये दुनिया में थोड़ा सा जो मामला हमारे साथ होता है तो हम अपनी दुनिया में मस्त हो जाते हैं। अब ये देखें इतना बड़ा जुल्म हो रहा है मुसलमानों के साथ, बर्बरियत हो रही है। हमारा कुरान और हमारा दीन जो है हमें एक लेसन देता है कि किसी एक मुसलमान की तकलीफ आलम में मुसलमान की तकलीफ है, लेकिन हम उसमें कहीं पे भी नजर नहीं आते। बल्कि अगर किसी कोई आलिम कोई मौलवी बड़ा अगर इस बात को देखे और रिसर्चर ये बात कहने के हक में होगा कि इस वक्त हम पे जिहाद जो है ना फर्ज है। हाँ। हम लोग जो है बिल्कुल अपनी जिस दौर से गुजर रहे हैं, बिल्कुल अब यूँ समझ लें कि वो हमारी बारी आने वाली है। हमने देखे फतेह मक्के की जो बात है उसकी निस्बत और उसकी फजीलत को अगर उसको आज के दौर से जोड़ा जाए तो वो हमें पता चलता है कि दीन की मजबूती कितनी आपको सहल करती है, कितना आपको दुनिया और आखिरत आपके लिए आसान कर देती है। लेकिन हमने बहुत कुछ खो दिया।
ایک بات صرف اتنی سی ہے کہ ہمیں جہاد کرنا چاہیے, ہمیں دنیا کے عیش و عشرت کو ختم کرنا چاہیے. ہم پہ یہ ہے ہی نہیں دنیا کی یہ جو لذتیں ہیں یہ ہم پہ ہے ہی نہیں. ہمارے لیے جنت ہے بے شک, اور اسی کے لیے ہمیں سب کچھ کرنا ہے انشاءاللہ. اشرف میمن صاحب نے بہت ہی خوبصورت نوٹ پہ اپنی بات مکمل فرمائی, اور بالکل اور فائدہ اٹھاتے ہیں. ہاں بالکل, ہم اسی جانب جا رہے تھے. ایک طریقہ کار, ایک مرحلہ وار اس سلسلے کو ہم نے آگے بڑھانا تھا, چونکہ ظاہر سی بات ہے ناظرین کرام, بزم رمضان کا جو سلسلہ ہے اس میں ڈے ون سے ہمارے ساتھ بہت زیادہ کوآپریٹ کر رہے ہیں اشرف میمن صاحب, اور ان کی پرسنالٹی کا جو تعاون ہے سماج میں, اس کی خدمات کو مد نظر رکھتے ہوئے میٹرو ون نیوز کی جانب سے, اور بالخصوص ایس ایم پروڈکشن, یعنی کہ ہمارے جو آپ بزم رمضان نشریات نشر ہوتی ہوئی دیکھ پاتے ہیں میزبان عدنان خان جیہ خان کے ساتھ, ہمارے جو پروڈیوسر ہیں شاہ رخ مرزا صاحب, ان کے جو ہے وہ دستے مبارک سے میں چاہوں گا اشرف میمن صاحب کو ایک اعزازی سرٹیفکیٹ دلوانا. ویسے تو ان کی جو خدمات ہیں اس کی مناسبت سے یہ تھوڑا کم ہے, لیکن کسی کا حوصلہ بلند کرنے کے لیے سرٹیفکیٹ کا ہونا, اور کسی مستند ادارے جیسے میٹرو ون نیوز ہے, تو میں چاہوں گا شاہ رخ بھائی تشریف لائیے. شاہ رخ مرزا صاحب تشریف لے کر آئیں گے. کیا بات ہے شاہ رخ بھائی, خدمات ہیں بے تحاشا, بالکل ہم مستقل بات کر سکتے ہیں اس موضوع پہ. اشرف میمن صاحب ماشاءاللہ سے سماج میں ان کی خدمات. ناظرین کرام, میں چاہوں گا اب اسی کے ساتھ ساتھ ایک بالکل حسنین زیدی صاحب جو ہیں وہ ایک مولا علی کی شان میں یا تو کوئی منقبت یا کوئی مناجات یا کوئی پھر سلام پڑھیں. آج زینب یتیم ہو گئی, آج زینب یتیم ہو گئی. اٹھ گیا ارے اٹھ گیا باپ کا سر سے سایہ, آج زینب یتیم ہو گئی, آج زینب یتیم ہو گئی. رو رہے ہیں اور رو رہے ہیں یہ محراب منبر, کہہ رہے ہیں یہ جبریل رو کر, ابن ملجم نے یہ ظلم ڈھایا. آج زینب یتیم ہو گئی, آج زینب یتیم ہو گئی. کوئی کلثوم ارے کوئی کلثوم کو دے دلاسا, کوئی کلثوم کو دے دلاسا, اور تڑپتی ہے غم سے خدیجہ, مولا عباس کرتے ہیں گریا. آج زینب یتیم ہو گئی, آج زینب یتیم ہو گئی. اٹھ گیا ارے اٹھ گیا باپ کا سر سے سایہ. ناظرین کرام, اس وقت سینے میں وہ قوت وہ طاقت نہیں کہ جس سے میں اب اپنی کیفیت بیان کر سکوں. نہ صرف آنکھیں نم ہیں جبکہ دل بھی جو ہے وہ رو رہا ہے, چونکہ یہ جو سلام پڑھا ہے حسنین زیدی بھائی نے,
یہ ہمیں اس منظر میں انہوں نے پہنچا دیا ہے کہ جس روز ہمارے امام علی مقام ہم سے اس فانی دنیا سے رخصت ہوئے تھے اور پردہ نشی ہوئے تھے، تو بس اس کیفیت میں ہم مبتلا ہیں. الفاظ نہیں میرے پاس اس سے مزید آگے گفتگو کرنے کے لیے، لیکن پروگرام اب چونکہ ظاہر سی بات ہے ہمارا بزم رمضان کا اختتام پذیر ہونے کے بہت ہی قریب ہے، تو میں اب ہمارے جو مہمان گرامی ہیں ان کی طرف بڑھوں گا اور ان سے آخری کلمات جو ہے وہ آپ کی جانب یہاں پر منتقل کروانا چاہوں گا. شیخ کاشف امجد صاحب، میں چاہوں گا سر آپ اپنا آخری آج کی بزم کے لحاظ سے اور مناسبت سے اور آج کے دن کی مناسبت سے اور آپ کی اتنی جو کیفیت ہے تمام حال احوال مختصر دورانی میں بیان کریں. بالکل جی، یہ سن کر واقعی آپ نے صحیح کہا، اسی کیفیت میں بندہ پہنچ گیا. اور ماشاءاللہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے بہادر انسان تھے، کسی کی جرت نہیں تھی کہ وہ سامنے سے ان پر حملہ کر سکتے. اس ابن ملجون ملعون نے نماز کی حالت میں حملہ کیا، اللہ اس کو برباد کرے. تو وہ اتنی جرت نہیں تھی کہ وہ سامنے سے حملہ کر. سبحان اللہ، بے شک بے شک. قاتل تجھے بھی منظور نہیں تھا کہ قاتل تا حیات اس پہ لعنت بے شمار برسے گی، جس قوم کو سمجھ میں آئے گا. بے شک ایسا ہی ہے. اور اب میں چاہوں گا اشرف احمد بھائی، آپ بھی ماشاءاللہ موجود ہیں اور آپ بھی اسی کیفیت کو میں محسوس کر رہا ہوں آپ کے اندر بھی موجود ہے. سر آپ بھی ایک لاسٹ اپنے کامنٹس دیجئے تاکہ پھر آپ کبھی. بھائی اس وقت جو حالات ہیں نا، اس میں سب سے زیادہ جو ہے نا سیکریفائسز کا یہ وقت ہے، جس کا جو کچھ بن سکتا ہے لوگوں کے لیے کرے، انسانیت کے لیے کرے. اور یہ بہت برا وقت ہے خاص طور پہ مسلمانوں پہ. بہت بڑی آزمائش، جتنی بھلائی کر سکتے ہو، جتنا فضل کر سکتے ہو. موت تو برحق کے ہر انسان کو آنی ہے، بے شک بے شک. اور یہ آخری اشرہ ہے، تو جتنا کما سکتے ہو تو نجات حاصل کر لو، نجات حاصل کر لو. یہ بس یہی میں کہنا چاہوں گا. اللہ ہدایت دے ہم سب کو. آمین الہی آمین ثم آمین. اور حسنین زیدی بھائی، میں آپ کا بھی بہت مشکور ہوں، آپ کا بھی امجد صاحب بہت، شیخ کاشف امجد صاحب مشکور ہوں، اشرف احمد صاحب آپ کی بہت مشکور ہیں. اور اس کے بعد ظاہر سی بات ہے ہمارے ساتھ یہاں پر شجاعت رئیس قدیری صاحب ہیں، تو ان سے آخری جو ہے وہ ناز شریف جو ہے بینک گلفلر کی جانب سے موجود ہیں. تو آئیے ان سے ناز شریف سنتے ہیں اور اپنے میزبان عدنان خان کو اجازت دیجیے اس دعا کے ساتھ کہ انشاءاللہ عزیز کل رات ٹھیک 10 سے لے کر 11 تک بزم رمضان کی اگلی نشریات میں دوبارہ ملاقات ہوگی اور میرے ساتھی میزبان ہم دونوں ساتھ ہوں گے. تو انشاءاللہ تب تک کے لیے اللہ حافظ. ناصر پاکستان زندہ باد. میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم. تجھ سے فریاد کرتے ہیں ہم، میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم. یہ زمینوں